الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا اور شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف تو جلوہ ہے تیرے حسن خزانے کا اور تو چوم لے قدموں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا اور محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانوں ہے تیری شان دکھانے کا اور جو سرکار کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں پائیں گے صلہ رب سے میلاد منانے کا حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب التکریم و تعظیم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام قرائے کرام نعت خوانان شیریں لسان مہمانان گرامی قدر حاضرین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کیونکہ بڑا قلیل ہے، اگر میں ایک ایک کا نام لوں گا تو وقت یہی صرف ہو جائے گا۔ میلاد پارک کے اندر میلاد کمیٹی کے تحت یہ ربیع الاول شریف اور آقا کریم کی میلاد کی آج 8ویں محفل پاک ہے۔ رب ذوالجلال اس کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ بہت خوشی ہوئی مخلصی فی اللہ پیر طریقت حضرت پیر عبدالستار صاحب صابری قریشی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مجھے حکم فرمایا اور پھر کثرت کے ساتھ یاد بھی کراتے رہے۔ رب ذوالجلال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔
حضور کے حکم پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیہ مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آیت تک حضور کے سارے غلاموں کو، عاشقوں کو یاد بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آسان ہے، یاد بھی ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور وہ لفظی ترجمہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ حضرات گرامی، اگر اس کی صرفی ناوی ترکیب میں چلا گیا تو بات دور ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے میں سمجھا بھی نہ سکوں، کیونکہ میں تو ایک طفل مکتب کی حیثیت سے حضرت کے حکم پہ حاضری کی شہادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا جو ان علماء سے آپ حضرات نے سن رکھی ہیں۔ حضرات، رب ذوالجلال نے یہ کیوں فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو؟ پھر فرمایا بھیجا بھی ہے، نہیں بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ نے بڑی رحمتیں دنیا میں بھیجی۔ ہر رحمت کے رب نے دو پہلو رکھے ہیں، رحمت بھی زحمت بھی۔ مثلا اولاد رحمت ہے، نافرمان ہو جائے زحمت ہے، صوت رحمت ہے، بیماری آ جائے زحمت ہے۔ حضرات اسی طرح ماں باپ اولاد کے لیے رحمت ہے، نکھٹو ہو جائے، نکارا ہو جائے، وہی اولاد کے لیے زحمت بن جاتے ہیں۔ حضرات کاروبار حلال ہو جائز ہو رحمت ہے، حرام ہو ناجائز ہو زحمت ہے۔ مال پیسہ آ رہا ہو حضرات اگر حلال طریقے سے رحمت ہے، حرام طریقے سے آئے زحمت ہے۔ حضرات اسی طریقے سے ہوا دیکھ لے رحمت ہے، طوفان آ جائے زحمت ہے۔ حضرات بارش رحمت ہے، زیادہ آ جائے زحمت بن جاتی ہے۔ آگ رحمت ہے، حضرات اگر کسی بندے کو جلا کے راکھ کر دے آگ زحمت بن جاتی ہے۔ پانی رحمت ہے، سیلاب کی صورت اختیار کر جائے زحمت ہے۔ الغرض حضرات رب جلال نے بڑی رحمتیں بھیجی، ہر رحمت کو دو پہلو دیے، رحمت بھی زحمت بھی۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے لجپال غریب نواز نبی کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی ساری کائنات کے مالک و مختار کی، جب باری آئی نبی کریم کی، آواز آئی اے پیارے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب کریم ہم آپ کو صرف رحمت بنا کے بھیجیں گے، آپ زحمت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا حضرت بھی آپ کو جگا رہے تھے کہ سبحان اللہ کہنے پہ پابندی ہے نہیں، میں کہا کرتا ہوں نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اس پہ کچھ خرچہ نہیں، پرچہ بھی نہیں ہوتا اور ثواب بڑا ملتا ہے۔ میں نے یہ روایت پڑھ رکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انطاکیہ کے شہر پر ایک نوجوان تھا، بڑا آوارہ تھا، فوت ہو گیا۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا ملائکہ اس کے جسم میں کوئی نیکی تلاش کرو۔ فرشتوں نے دیکھا کہ مولا کوئی نیکی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اس کے اندر دیکھو، انہوں نے الٹ پلٹ کر کے جسم کو دیکھا، نیکی کوئی نظر نہیں آئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اس کے منہ کے اندر دیکھو، کہا یا اللہ منہ کے اندر بھی کوئی نیکی نہیں۔ رب نے فرمایا فرشتے ایک مرتبہ پھر دیکھ، ایک مرتبہ پھر دیکھ۔ جب فرشتے نے غور سے دیکھا نا تو اس نوجوان کے منہ کے اندر ایک کونے پہ ایک نیکی پڑی تھی سبحان اللہ کی۔ کہا یا اللہ ایک نیکی پڑی ہے اس کے کونے میں اور سارے جسم میں نیکی ہے نہیں، ایک نیکی پڑی ہے سبحان اللہ کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں میرے اس بندے نے ایک مرتبہ انطاکیہ کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کے محبت سے سبحان اللہ کہا تھا، میں نے محفوظ رکھ لیا، فرشتوں گواہ رہنا، اسی سبحان اللہ کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرات اللہ نے بڑی رحمتیں بھیجی، ہر رحمت کے دو پہلو ہیں، رحمت بھی زحمت بھی، لیکن میرے اور آپ کے لجپال غریب نواز نبی کو رب ذوالجلال نے فقط رحمت بنا کے بھیجا، آپ زحمت ہے نہیں، آپ زحمت ہے نہیں۔ حضرات قرآن سے دلیل لے لے، سورہ انفال میں رب ذوالجلال نے مکے کے کافروں کی ایک دعا کا ذکر فرمایا۔ مکے کے کافروں نے کعبے کے غلاف کو پکڑا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من
عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اے اللہ اگر تیرا یہ نبی اور تیرا یہ دین ہے حق اور سچ، ہم نہیں مانتے، آسمان سے پتھر برسا ہم ہلاک ہو جائیں. اگر آسمان سے پتھر نہیں برساتا تو کوئی دردناک عذاب اور ہی دے دے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں. رب ذوالجلال نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم، اوے اپنے منہ سے عذاب مانگنے والوں میں قادر ہوں، آسمان سے پتھر بھی برسا سکتا ہوں، تمہیں زمین سے بھی عذاب دے کے تباہ و برباد کر سکتا ہوں، لیکن کرتا نہیں. یا اللہ کیوں نہیں کرتا جب وہ خود مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں کرتا وانت فیہم، اے حبیب ہم نے تجھے رحمت بنا کے یہاں بٹھا رکھا ہے. میرا نبی رحمت جو موجود ہے، رحمت آئے، رحمت موجود ہو تو کہیں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہلاک کر دیا جائے. محبوب تیری رحمت ان مکے کے کافروں کو بھی بچا رہی ہے. ہم تو پھر نبی کا میلاد منانے والے ہیں. جس صبح میرے آقا معراج سے واپس آئے نا حضور، خرامہ آقا کریم مکے کی گلی میں تشریف لا رہے ہیں. سامنے سے ایک خاتون روتی ہوئی آئی، میرے آقا نے سر پہ ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ صبح صبح تیری آنکھیں اشکبار ہیں. کہنے لگی حضور کا چہرہ دیکھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف ہی جا رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگی میں ایک یہودن ہوں، ایک یہودی کی کنیز ہوں، مالک نے مجھے بھیجا تھا دودھ لینے کے لیے، دودھ لا کے واپس آ رہی تھی، اچانک مجھے ٹھوکر لگی، برتن ٹوٹ گیا، دودھ ضائع ہو گیا. ڈر لگ رہا ہے مالک سزا بھی دے گا، نقصان کا وہ جناب پیسے بھی لے گا، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے، مار کھانے کی شگت بھی نہیں ہے. میں نے سارے مکے میں نگاہ دوڑائی، غریبوں پر رحم کرنے والا آپ سے بڑھ کے مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا بیٹی تو نے درست کہا، صرف مکے میں نہیں ساری کائنات میں خدا کے بعد مخلوق پر رحم کرنے والا مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے. کیا چاہتی ہے؟ کہا جی میری طرف سے ذرا پیسے بھی دے آئے میرے مالک کو، نقصان ہوا ہے، پیسے بھی پورے کر دے، دودھ کے بھی اور پیالے کے بھی، اور سفارش بھی کرے میرا مالک مجھے سزا نہ دے. آقا کریم نے فرمایا بیٹی چل. حضرات گرامی یہودن عورت ہے، یہودی کے دروازے پہ میرے آقا صبح صبح تشریف لے گئے. امام الانبیاء نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے یہودی باہر آیا. صبح صبح آقا کریم کو اپنے دروازے پہ دیکھ کے بول کے کہنے لگا اے محمد کریم میں یہودی، یہ یہودی کا دروازہ، صبح صبح آپ میرے دروازے پہ آ گئے، میں پوچھ سکتا ہوں خیریت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ خاتون تیری کیا لگتی ہے؟ وہ بول کے کہنے لگا یہ میری کنیز. میرے آقا نے فرمایا اس کو تو نے کہاں بھیجا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ تو دودھ لینے کے لیے گئی تھی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ دودھ لا رہی تھی، ٹھوکر لگی، گر گئی، برتن ٹوٹ گیا، دودھ ضائع ہو گیا. یہ ڈر رہی تھی میرا مالک پیسے بھی وصول کرے گا، سزا بھی دے گا. میں سفارشی بن کے آیا ہوں، تیرا نقصان میں محمد پورا کروں گا. تو نے اس کو کہنا کچھ نہیں ہے. یہودی نے جب یہ بات سنی تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے آپ آ گئے نا، اب پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، سزا بھی نہیں دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر کے جائے. امام الانبیاء نے فرمایا شرط کیا ہے؟ وہ بول کے کہنے لگا ذرا یہ بتائے نا یہ جو پچھلی رات گزری ہے یہ رات آپ نے کہاں گزاری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بھی خواب تھا، جبریل نے آ کے مجھے رب کا پیغام سنایا، سب اسرا کا دولہ بنایا، میں براق پہ سوار ہوا، 70,000 ملائکہ کی معیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، انبیاء کی امامت کرائی، پھر واعظ و نصیحت اور خطبے ہوئے، پھر آسمانی سفر ہوا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پہ میں پہنچا. اللہ نے میرے ساتھ 90,000 کلام فرمایا. راز و نیاز کا کلام سننے سنانے کے بعد میں واپس آیا، رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا تھا. یہودی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے محمد کریم ذرا جانا
نہیں ذرا رکنا میری بات سن کے جانا. اندر گیا الماری سے اس نے آسمانی کتاب نکالی, آسمانی کتاب نکال کے باہر آ گیا. دروازے کے ساتھ ایک چبوترا بنا ہوا تھا, چبوترے پہ چڑھ گیا. چڑھ کے کہنے لگا او مکے والوں سارے آ جاؤ. سارے جمع ہو گئے. کہا صبح صبح کیوں بلایا؟ یہودی بول کے کہنے لگا میرے ہاتھ میں یہ آسمانی کتاب ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس رات نبی آخر الزمان کو اللہ معراج کرائے گا, نبی واپس آئے گا, ایک یہودی کی کنیز سے برتن ٹوٹے گا, نبی سفارشی بن کے یہودی کے دروازے پہ آئے گا. تم مانو نہ مانو میں تمہیں اپنا فیصلہ دے رہا ہوں. یہ کتاب ہماری بتائیے نبی سچا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے, یہ نبی سچا نبی ہے. میں تمہیں اپنا فیصلہ سناتا ہوں. کہا کیا؟ بول کے کہنے لگا محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں, محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں, محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں, جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا نا, حضور واپس جانے لگے. وہ خاتون جو میرے نبی کو لے کے آئی تھی وہ آقا کریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, اور ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے کلمہ پڑھنے کا سبب بنی ہوں میں, اس کے کلمہ پڑھنے کا سبب بنی ہوں میں. آپ نے مجھے کلمہ پڑھائی نہیں جا رہی. آقا کریم نے فرمایا بیٹی میں اس دار میں کلمہ ہی تو بانٹنے کے لیے آئی, پڑھ کلمہ. اس نے کلمہ پڑھا. حضرات جب کلمہ پڑھا کے میرے آقا جانے لگے تو وہ جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا مالک نے, وہ کہنے لگا جی میری ایک بات سن. فرمایا آپ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا جی پتہ نہیں اب آپ کی شریعت میں مسئلہ کیا ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے میں بات ضرور کروں. آقا کریم نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ بول کے کہنے لگا آقا پہلے میں مالک تھا, یہ میری کنیز تھی. کیوں؟ آپ کی رحمت نہیں ملی تھی, اب آپ کی رحمت مل گئی. آقا میں رشتہ بدلتا ہوں, اب میں مالک نہیں, یہ کنیز نہیں. میرے نبی نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آپ کی رحمت کا فیضان مل گیا. آقا میں باپ بنتا ہوں, یہ بیٹی بنتی ہے. میرے نبی وہاں سے خوشی خوشی جا رہے تھے. وہ دونوں نے پیچھے سے حضور کو دیکھتے بھی تھے اور بڑھ بڑھا کے کچھ کہتے بھی تھے. علامہ الطاف علی کی روح وہاں پھر رہی تھی. انہوں نے ترجمہ کیا. وہ دونوں نے حضور کو پیچھے سے دیکھتے اور کہتے کیا تھے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا, وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام, مصیبت میں غیروں. حضرات اتنی شان والا نبی دنیا پہ آیا ہوگا. رحمت میں بڑی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور کی میلاد کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وقت میرا مکمل ہو گیا ہے. حضرات حضور کی امی جان کہتی ہیں ربیع الاول کی 12 وہ وقت آیا میرے آقا کی ولادت کا. حضور کی امی جان فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو میرے نا کمرے کا جو سین تھا نا, اس سین میں حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں, اور حضرت جبریل کے کھڑے ہونے کا انداز کا ایک آگے پاؤں رکھا ہوا ایک پیچھے, جیسے بندہ بھاگنے کی نہیں کوشش کر رہا, ایسے کھڑی ہے. حضور کی امی جان کہتی ہیں میں نے غور کیا نا تو جبریل کے کافوری ہونٹ ہل رہے تھے. توجہ دی, یہ کچھ کہنا چاہتا ہے.
حضرات حضور کی امی جان کہتی ہے آقا کریم کی آمد کے وقت ابھی حضور دنیا پہ تشریف لائے نہیں، چند لمحے پہلے جبریل نے میرے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے آقا کی آمد کے 8 نعرے لگائے۔ حضور کی امی جان کہتی ہے پہلا نعرہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے گھر کے سین میں لگایا، جبریل نے اعلان کیا اظہر یا سید المرسلین۔ ترجمہ تو غالباً سمجھ آتا ہی جائے گا۔ اگلا سنیے، حضور کی امی جان کہتی ہیں جبریل نے دوسرا نعرہ لگایا، جبریل کہنے لگا اظہر یا خاتم النبیین۔ حضور کی امی جان کہتی ہے جبریل نے تیسرا نعرہ لگایا اظہر یا رحمت للعالمین۔ حضور کی امی جان کہتی ہے جبریل نے چوتھا نعرہ لگایا، جبریل کہتا اظہر یا رسول اللہ۔ حضور کی امی جان کہتی ہے جبریل نے پانچواں نعرہ لگایا اظہر یا نبی اللہ۔ جبریل کا چھٹا نعرہ سنیے، اپنے ایمانوں پہ ناز کیجئے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو جبریل علیہ السلام والا عقیدہ۔ جبریل کہتے ہیں اظہر یا نور من نور اللہ۔ چھٹا نعرہ حضرت جبریل نے لگایا، حضور کی امی جان کہتی ہے میرے کانوں میں آواز آئی، جبریل بول کے کہتا اظہر یا خیر خلق اللہ۔ حضور کی امی جان کہتی ہے جبریل نے آٹھواں نعرہ لگایا، جبریل بول کے کہتا بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبد اللہ۔ حضور کی امی جان کہتی ہے فظہر صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آٹھواں نعرہ مکمل ہوا، ادھر میرے آقا کا ظہور ہوا۔ انداز کیا تھا؟ کل بدر منیر۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں 14ویں کا چاند میرے گھر میں اتر آیا، نور ساری کائنات میں بانٹنے والا دنیا پہ تشریف لے آیا۔ محمد علی ظہوری قصوری حضرات گرامی عاشق صادق کی روح تڑپی، وہ کہتا ہے حضور کی امی جان کہتی ہے آقا کریم دنیا پہ تشریف لائے، ہر طرف آواز ایک ہی تھا کہ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا۔ سنیے سنیے سنیے، شعر یہ آخری ہے، بس حضور کا ذکر ابھی مکمل کرنے لگا ہوں۔ کوئی زبان خاموش، جس کا عقیدہ ہے نا میرے نبی جیسا کوئی نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، سب مل کے پڑھو سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا۔ یہ عقیدہ رکھ کے پڑھنا ہے، میرا نبی نام سے بھی واقف ہے، اس جگہ سے بھی واقف ہے، شکل و صورت سے بھی واقف ہے۔ ہم اپنے منہ سے جو لفظ نکال رہے ہیں میرا نبی ان کو سن بھی رہا ہے۔ سب تو اونچی شان والا، اونچے رتبے پان والا، اونچے رتبے پان والا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں نے آپ کو تکلیف کیوں دی سنیے ذرا ظہوری کیا کہتا ہے۔ ظہوری تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا آسیو شکر دے سجدے کرو، آسیو شکر دے سجدے کرو، کیونکہ
سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا اور تینوں کیے غمی سنیا روزے حشر دا تینوں کیے غمی سنیا روزے حشر دا کیونکہ تینوں بخشان والا آ گیا تینوں بخشان والا حضور کمی جان کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی کہنے والا کہہ رہا تھا تو محمد نخلاق الانبیاء واجمعوا لہو من صفات الانبیاء اے ملائکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے اخلاق سارے انبیاء کے کمال سارے انبیاء کے جمال سارے انبیاء کی صفات میرے حبیب میں جمع کر دو وہ بریلی کے ٹبے پہ میرا امام کھڑا ہو گیا بریلی کے ٹبے پہ کھڑے ہو کے میرے امام نے جو نعرہ لگایا حضرات وہ اس روایت کی بالکل عین ترجمانی ہے بریلی کے ٹبے پہ کھڑے ہو کے میرے امام نے کہا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا سنیے ذرا میرے امام کا تخیل کتنا عظیم ہے تصور کتنا عظیم ہے احمد رضا کی نگاہ کا کیا عالم ہے کہتے ہیں آقا میں نے ساری مخلوق میں دیکھا آپ کے پائے کا کوئی نظر نہیں آیا آقا ولیوں کی جماعت میں جا کے دیکھا آپ کے پائے کا کوئی نظر نہیں آیا اے آقا انبیاء اور رسول میں جا کے دیکھا آپ کے پائے کا کوئی نظر نہیں آیا مجھے کہنا پڑ گیا کہ خلق سے سے رسول سب رسولوں سے آلہ محبت سے جواب دیجئے یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت ہے ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی اعظم چشتی کی بولی میں جواب سنا دیتا ہوں اعظم چشتی کہتا ہے میرا امام کہنا چاہتا ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کیسا بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے جھوم جاؤ گے اگلا مسئلہ سننے کے بعد حضرات گرامی ناز کیجیے اپنے مقدروں پہ اللہ نے ہمیں وہ اپنا محبوب عطا کیا وہ حبیب عطا کیا جس کی امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے جس کی کہتا ہے میرا امام کہنا چاہتا ہے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ سنیے ذرا ایک لفظ نہیں ہے یہ تیرے لب پہ نہیں ہے اب تو ستار نیازی کی بھی بات سن لیجیے عاشق کہتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں ارے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور ہم نیازی بھلا کسی سے
سب کچھ حضور